أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آج دوسرا پارہ سیقول پڑھا گیا. اس کے اندر احکام بھی بہت ہیں، کچھ واقعات کا بھی ذکر ہے. دونوں باتیں اس کے اندر ہے. سیقول السفہاء من الناس، کچھ بے وقوف لوگ، نا سمجھ لوگ کہیں گے کیوں بھائی قبلہ بدل دیے؟ پہلے دوسرا قبلہ تھا، اب دوسرا قبلہ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے کعبے کے پاس نماز پڑھتے تھے. کعبہ قبلہ، ہر طرف مکے میں گول کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں بھی اور مکے میں بھی. لیکن ہم سارے لوگ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. اب جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینے کو آئے، آپ کدھر رخ کر کے نماز پڑھنا؟ جب کوئی حکم اللہ کی طرف سے آپ کو نہیں ملتا تو جو اہل کتاب یہودی ہی ہوتے ان کی باتوں کو دیکھتے. اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس پر عمل کرتے. تو مدینے کے یہودی نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. اللہ کے رسول بھی ویسے ہی پڑھتے تھے. کتنے دن پڑھے؟ 16 17 18 مہینے پڑھے. لیکن آپ کے دل میں خواہش تھی کہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اس طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے نا. اب قبلہ جب ان کا تھا یہودیوں کا، گویا ان کی حکومت یہودی کرتے نا، ان کے ماتحت ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد تم بار بار دیکھتے جبریل علیہ السلام آتے کیا کعبہ، یہ قبلہ بدلتا کیا ایسا. تو 18 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب مکے کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہری عصر کی نماز میں تھے. نماز کی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی. معلوم ہوتا کہ اللہ کے رسول پر نماز کی حالت میں بھی وحی آتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کعبے کی طرف رخ کر لیے. ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، ادھر سمجھو مشرق کی طرف ہمارے حساب سے، پھر ادھر رخ کر کے. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول آئے ہوں گے 20 صف سے، ادھر پڑھتے پڑھتے ادھر پڑھنا نا. پھر اسی طرح پورے صحابہ آگے پیچھے ہوئے رہیں گے، نہیں تو مڑ کے کھڑے ہو گئے ہوں گے. اللہ کے حکم پر فوراً عمل کرتے. جب اللہ نے حکم دیا اب تمہارا قبلہ کعبہ، حل ہو گیا الحمدللہ. ایسا اللہ کے رسول فوراً قبلہ بدل گئے. کچھ لوگوں کو بنو سلمہ ایک محلے کا نام تھا. جیسے ہر جگہ محلے، بڑی بستی میں محلے ہوتے ہیں نا، اب یہاں کتنے محلے ہیں، ویسا وہاں بھی مدینے محلے تھے بنو سلمہ. وہ لوگ شاید فجر کی نماز میں رکوع میں تھے، ان کو حکم ملا، وہ لوگ بھی بدل گئے فوراً. کسی نے اعلان کیا الا حولت القبلہ، قبلہ بدل گیا. لیکن سب کو معلوم تھا اب جو قبلہ اس کے بعد آئے گا وہ مکے کی طرف ہوگا.
کعبے کی طرف ہوگا، وہ لوگ بھی رخ کر لیے ویسے ہی۔ سبحان اللہ، اللہ کی بات پر کس قدر جلدی عمل کرتے تھے۔ کس طرح 1.5 سال تقریباً اللہ کے رسول بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد اب قیامت تک کے لیے قبلہ۔ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر گئے، جا کے نماز پڑھے۔ کعبے کے اندر بھی جو بت وغیرہ تھا وہ سب اٹھا کے پھینک دیے، اور کعبے کے اطراف جو 360 بت تھے، ایک دن کو یک بت، نعوذ باللہ، سب صاف کیے۔ پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے باہر آ کر بولے اب قیامت تک یہی قبلہ، الحمدللہ۔ تو قبلہ بدل گیا، اب یہودیوں کا سب کچھ ختم ہو گیا، نبی بھی آخری ہو گئے، قبلہ بھی آخری ہو گیا، ان کی حکومت سب ختم ہو گئی، الحمدللہ۔ اب یہودیوں کا اقتدار ختم ہو گیا، اب یہودی بھی مایوس ہو گئے، اب یہ ہماری کسی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول یہودیوں کی ہر چیز کی مخالفت کرنے بولتے تھے، مثلاً بولتے تھے بال سفید ہو جائیں تو رنگ کر لو جی، مہندی لگا لیے، کچھ بھی ایسا کلر کر لیے کالا چھوڑ کے۔ یہودی بال سفید ہوئے تو رنگ نہیں لگاتے، تم لگاؤ، لیکن یہ لگانا ضروری نہیں، فرض نہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی چپل جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھتے، تم چپل جوتا پہن کے نماز پڑھو۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کرنے بولتے تھے۔ ہفتے کے دن یہودی روزہ رکھتے، ہم لوگ 3 جمعرات کو رکھتے نا نفل روزہ، یہ تو 13، 14، 15 کو رکھتے نا، تو یہودی ہفتے کے دن روزہ رکھتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی ہفتے کے دن روزہ نہیں رکھنا سوائے فرض روزے کے، فرض روزہ رکھنا، نفل روزہ نہیں رکھنا، محرم کے 10 تاریخ آئے تو بھی نہیں رکھنا، ایسا اللہ کے رسول بولے۔ ان کے خلاف کرو، الحمدللہ قبلہ بھی ویسا ہو گیا۔ قبلہ ہمارے پورے لوگوں کے لیے انڈونیشیا، ملیشیا، کہاں تک آخری ہے ایسٹ میں، وہ سارے لوگ ویسٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو ہم کو معلوم ہے مشرق کیا ہے، مغرب کیا ہے، کدھر نماز پڑھنا آسان ہے۔ اب تو کمپاس آ گیا، قبلہ کدھر ہے سب کے سیل میں رہتا ہے، دیکھ کے نماز پڑھ لیتے۔ پرانے زمانے میں کیسا نماز پڑھتے رہے ہوں گے جی، فجر ہوتے ہی اذان دینا، فجر ہوتے بول کر کیسا معلوم، دیکھتے رہنا، روشنی نکلتی کیا، جو ہی سفید روشنی نکلی اذان، ویسا۔ ظہر کی نماز بھی ویسی ہی، سورج بیچ سر میں آیا، دیکھتے رہنا، ذرا سا سایہ پڑا، ظہر کا وقت ہوا۔ عصر کی نماز پڑھنا، ایک چیز اتنی ہے، اس کا 2 سایہ ہونے تک نماز، 1 سایہ ہونے تک ظہر، سوال ہوا تھوڑا 1 سایہ، یہ آخری وقت ظہر کا، یہ ختم ہوتی عصر کا بہترین وقت کب، 2 سایہ لگ کر، باقاعدہ لکڑی رکھ کر ناپنا۔ سورج غروب ہوا کیا، دیکھتے رہنا، غروب ہوتے مغرب کا نماز کا وقت، اس کے بعد عشاء کی نماز کب، دیکھتے رہنا، سورج غروب ہوتے لال آسمان میں رہتا نا، وہ سب چلے جانا، تب عشاء کی نماز۔ سبحان اللہ، کیسا دیکھو جی، کوئی یہ نہیں بولتے تھے بھائی مجھے معلوم نہیں نماز کا وقت کب ہے اس لیے میں آیا نہیں، سب نماز پڑھنے والے، سبحان اللہ۔ تو نماز میں ہم قبلہ کی طرف نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھا
اس کی نماز نہیں ہوتی. اندھیری رات ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سوچے ادھر قبلہ ہوگا، قبلے کی طرف سوچے نا، ادھر نماز پڑھ لیے. نماز ہو گئے بعد سورج نکلے، مارے الٹا قبلہ ہو گیا نا جی. کہا کوئی بات نہیں، بھول کر اجتہاد کرے، کوشش کرے معلوم کرنے کی، نماز ادھر پڑھ لیے، ہو گیا، کوئی بات نہیں. لیکن جان بوجھ کے قبلہ ادھر ہے، نہیں نماز پڑھے، اس کی طرف تو نماز نہیں ہوتی. ایک فرض نماز ہے، ایک نفل نماز ہے. سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے. سنت ہو، فرض ہو، قبلے کی طرف ہو. نفل نماز قبلے کی طرف نہیں پڑھے تو بھی ہو جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب جاتے تو نماز پڑھتے، اسی اس پر بیٹھ کر، سمجھے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر، اونٹنے پر بیٹھ کر نماز پڑھتے. ادھر قبلہ ہے، شروع کرتے وقت اللہ اکبر، پھر ادھر سواری جاتے، ادھر سواری جاتے. لیکن فرض نماز زمین پر اتر کر پڑھنا یہ ہو گیا. اب ہم لوگ کیا کیے، نماز کے واسطے ٹرین میں کھڑے ہو گئے، دیکھے قبلہ ادھر ہے، ٹرین ادھر مڑی، ہم کو مڑنے کی ضرورت نہیں. سفر میں ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم بول نہیں سکتے ان کو بھائی ٹرین ادھر رکھو، میں نماز پڑھنا ہے. ہوائی جہاز والے کو بول نہیں سکتے نا، جیسے جاتا ہے ایسا ہے. تو نماز حالت سفر میں قبلہ معلوم ہے تو قبلے کی طرف پڑھنا. قبلہ معلوم نہیں ہے تو ایسی صورت میں نماز پڑھ لیں گے جدھر ہم کو سمجھ میں آتا ہے. دوسری بات یہ کہ ٹرین سیدھا جانے کے واسطے آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ انتظار کرے تو نماز کا وقت چلا جائے گا. اس لیے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لیں گے. کبھی سیٹ ادھر ملتی، کبھی ادھر ملتی، کبھی ادھر ملتی، سیٹ ملتی نا ٹرین میں، بس میں بھی ویسے ہی قبلے کی طرف نماز پڑھنا اور ٹائم پر نماز پڑھنا. یہ قبلہ جب ہوا تو یہودی پریشان، پہ ہمارا قبلہ بھی بدل دیے. اس کے بعد آپس میں بات کرتے ہیں، ابھی قبلہ بدلا نہیں، ذرے دن کے بعد انہوں مسلمان چھوڑ کے ہمارے میں آ جائیں گے، ایسا بولتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اب یہ کیوں اللہ ایسا کیا، قبلہ بدلا؟ وہ تو اللہ کے رسول جو ہے اپنی طرف سے پڑھتے تھے یا اللہ نے ان کو اجازت دی تھی بیت المقدس پڑھنے میں؟ ایک ٹیسٹ تھا کہ صاحب مانتے کیا یہ لوگ؟ قبلہ بدل گیا فوراً مانے نا. اس میں آزمائش تھی مسلمانوں کی، نبی جو بولے فوراً عمل کرے اس پر. پوچھے نہیں اللہ کے رسول کیا، اللہ کے رسول آپ کہتے میں نے ادھر پڑھو بولے، اب ادھر پڑھو بولتے نہیں. رسول کی بات کون مانتا ہے، رسول کی بات کا انکار کون کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے بھی اللہ نے یہ امتحان لیا، چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد اصلی قبلہ ہم کو دیا. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائیں. اس کے اندر ایک بات یہ بھی بتائی اللہ تعالیٰ نے، محمد، یہودیوں کا اچھی طرح معلوم ہے کہ اصلی قبلہ وہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کر شروع کیا تھا. لیکن یہ آپ پر اعتراض کریں گے، کتنی بہترین بات لا کے پروف کیے تو بھی یہ کبھی مانیں گے نہیں. ضدی لوگ ہوتے، آج بھی بہت سارے لوگ ضدی ہوتے، دل میں جو بات بیٹھ جاتی، شریعت کی بات بولے تو بھی نہیں مانتے. ایسے ضدی نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کو حق کی توفیق نہیں ہوتی. غلط کام کر دیے، کوئی بولے بھائی ایسا نہیں کرنا، بھائی غلط کرے، اچھا اللہ تو معاف کر دے، اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا. ایسے لوگوں کو ہدایت ملتی. نہیں میں کر دیا، وہی کیا بولے تو نہیں مانوں گا. ضدی لوگ. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ دنیا کی ساری پروف بھی ان کو دیں گے یہ نہیں مانیں گے.
یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائیں. بہت ساری باتیں اور دوسرے پارے کے اندر تھی، چند باتیں مختصر بتا دیتے ہیں. ایک بات تو اللہ نے کہا مسلمانوں پوری طرح اسلام قبول کر لو، اسلام کی ہر بات پر عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لوگو مسلمانوں اسلام کی ساری باتوں پر عمل کرو. اسلام کی باتیں کچھ فرض ہیں، بالکل ہر چیز کرنا، کچھ فرض نہیں ہے، جائز ہے، سنت ہے، عمل کرے تو ثواب ملے گا، نہیں تو نہیں ثواب ملے گا. تھوڑی دیر کے لیے آپ کے لحاظ سے سمجھیں، تراویح کی نماز ہے جی، یہ بھی اسلام میں ہے، لیکن ایسا نہیں بول سکتے تراویح کی نماز ہر آدمی پڑھنا. اللہ بولا نا اسلام میں داخل ہو جاؤ، تراویح بھی اسلام میں، ایسا نہیں ہے. فرض ضروری جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا، جو اللہ حرام قرار دیا ہے اس کو ہرگز نہیں کرنا. باقی سنت نفل سب ہے، کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو ثواب نہیں. اس میں بعض چیزوں میں اختلاف بھی ہو سکتا، جیسے داڑھی رکھنا، یہ بھی سنت ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں فرض ہے، داڑھی منڈانا حرام ہے. ایسی بعض چیزوں میں اختلاف ہوگا. اللہ نے کہا اسلام کی ساری باتوں پر عمل کرو. ساری باتوں کا مطلب میں نے بتایا، جو ضروری ہیں حرام ہے ان کو چھوڑو، جو فرض ہے ان کو کرو. سنت نفل وغیرہ نہیں کیے تو پکڑ تمہاری نہیں ہے، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. یہ بھی ایک بات تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر ایک اور بات بتائی. وہ کیا ہے؟ دیکھو کسی بھی نان مسلم عورت سے، لڑکی سے شادی نہیں کرنا. ولا تنکحوا المشرکات، مسلمانوں مشرک عورت سے کبھی شادی نہ کرو. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ایک مسلمان عورت مشرک کافر عورت سے بہتر ہے، اگرچہ کہ تم کو کافر عورت لڑکی پسند آ جائے، جب بھی نہیں کرنا ہے نا، حرام ہے، نہیں کر سکتے شادی. اسی طرح مشرک مرد سے مسلمان عورت شادی نہیں کر سکتی. اولیاء سے کہا گیا لڑکی کے جو والد ہوں گے، خبردار جی تمہاری بیٹی کی شادی مشرک سے کافر سے نہیں کرنا. اس میں مشرک کا لفظ ہے. یہاں مسئلہ ایسا ہوتا ہے کافر سے تو شادی نہیں کر کے دیتے، لیکن آج کل تو بہت سارے کر لیتے، نعوذ باللہ. لڑکی اگر نان مسلم سے شادی کی وہ مرتد ہو گئی، اسلام میں اس کا اعتبار نہیں. توبہ کر کے اور نکاح کو توڑ کے آئی تو پھر مسلمان، نہیں تو کافر ہو. کسی نان مسلم سے لڑکی شادی کر لی تو مرتد ہو گئی. اسی طرح کوئی لڑکا مشرک عورت سے شادی کر لیا، وہ بھی مرتد ہو گیا. اللہ جو حرام بولا کیسے کیا تو ایسے ہے. مشرک کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا شرک کرنے والے. اب بہت سارا ایسا ہوتا کہ صاحب جیسے شرک نہیں کرنے والے، درگاہ کو نہیں جانے والے، غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں کرنے والے، وہ لوگ کبھی ایسی لڑکی سے شادی کر لیتے جو درگاہ کو جانے والی ہوتی، یا اس کے ماں باپ درگاہ کو جانے والے ہوتے، یا نظر و نیاز غیر اللہ کی کرتے. ان سے شادی کر سکتے کیا؟ یہ بھی سوچا جائے تو ناجائز ہے. جو لوگ کے درگاہ کو جانے والے ہیں، شرک کرتے ہیں، ویسے گھر میں شادی نہیں کرنا. ایسا اسے ہم کو سمجھ میں آتا ہے. لو جہاد بولتے، کیسا لو جہاد؟ ہمارے یہاں تو جائز ہی نہیں ہے. تم دونوں چلے جاؤ گے ایک مذہب میں ایک دن میں، آدھا یہ آدھا وہ، ایسا نہیں چلتا اسلام میں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ہم کو یہاں بتایا. ایک اور بات جو اللہ نے بتائی ہے وہ
حیض اور طلاق کے تعلق سے ہے، 10 منٹ میں بول کے ختم کر دیتے ہیں اس کو۔ حیض، بچی جب 8 9 10 سال 11 12 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کے بچے دانی میں خون پیدا ہوتا نکلتا، اس کو بولتے جمع شدہ خون۔ حوض بولے تو پانی جمع ہوتا نا، حوض۔ پہلے ہماری مسجد میں بھی حوض تھا، ہر جگہ پرانی مسجد میں، سب پرانے زمانے میں ہر مسجد میں حوض تھا۔ حوض، حیض، جمع شدہ خون نکلتا، اس کو بولتے حیض۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ حیض کے تعلق سے پوچھتے ہیں شوہر کیا بیوی کے لیے کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے۔ حیض آتا ہے تو عورت ناپاک سمجھی جاتی ہے۔ ناپاک کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا، قرآن نہیں پڑھنا بعض لوگوں کے پاس، حالانکہ ناپاک نہیں ہونا، پاک ہے۔ شوہر اس کے ساتھ رہے گا، اس کا پکایا ہوا کھائے گا، اس کے ساتھ کھائے گا، اس کے ساتھ سوئے گا، لیکن صحبت نہیں کرے گا۔ دوسری قوموں کے پاس حیض جب آ جاتا ہے تو اس کو ناپاک سمجھتے ہیں، پکانا بھی نہیں، اس کو خرید بھی رکھتے ہیں، کھانا بھی لا کر نہیں رکھنا، ایسا بھی ہے، لیکن ایسی ناپاکی نہیں ہے۔ قل یسألونک عن المحیض قل وأذن، وہ ایک تکلیف کی چیز ہے، ناپاکی کی چیز ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت نہیں کرنا، اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں دن میں بیوی سے صحبت نہیں کرتے نا، ویسے حیض کی حالت میں بھی بیوی سے صحبت نہیں کرنا۔ دونوں میں فرق ہے، روزے کی حالت میں دن میں اگر بیوی سے صحبت کر لے تو 60 روزے رکھنا، 60 مسکین کو کھانا کھلانا، ویسا سب ہے۔ لیکن صحبت کر لیے اس کے تعلق سے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حیض ہو کر چند دن میں اسے خواہش ہوئی، صحبت کر لیا، کہتے ہیں 2.25 گرام سونا دینا، صدقہ کرنا، اور اگر آخری دن تھے تب صحبت کیا تو کہا پاؤ 1.25 گرام دینا سونا۔ اللہ اکبر۔ شروع میں حیض شروع ہوا، 2-3 دن میں صحبت کر لیا تو کتنا دینا جی؟ 8,000 روپے دینا، 10,000 روپے، 9,000 روپے دینا۔ اور اگر آخری دنوں میں کیا ٹھیک ہے 4,000 4,500 کچھ بھی دینا، سزا ہے یہ۔ عبداللہ بن عباس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ ایسا فتویٰ دیتے تھے، کہا نہیں صحبت کرنا ان سے۔ حیض سے اگر پاک ہو گئی عورت، نہا لی تب صحبت کرنا، خالی پاک ہوئی ابھی نہائی نہیں، نہا لینا، نہانے کے بعد ہی ان سے صحبت کرنا۔ یہ سب جان کے رکھنا، جن کی شادی ہوئی وہ بھی اور جن کی شادی ہونے والی ہے، یہ سب جان کے رکھنا۔ اس کے متعلق اللہ نے بتا دیا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ۔ جب عورتیں پاک ہو جائیں جیسے چاہے تم صحبت کرو ان کے ساتھ، یہ اللہ نے حکم دیا۔ دوسری بات قسم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا قسم، ایک بات تو یہ کہ صاحب میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا، اچھا کام ہے ہرگز نہیں کروں گا، قسم کھا لیے تو قسم توڑ کے وہ کام کرو، اچھا کام۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ صاحب کسی سے دوست سے یا رشتہ دار سے جھگڑا ہو گیا، اللہ کی قسم تم سے بات نہیں کروں گا، ارے بات نہیں کرنا اچھی بات ہے کیا؟ خراب بات ہے نا؟ قسم توڑ کے ان سے بات کرنا۔ اب قسم کھا لینا، کیا کرنا؟ ہاں 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، نہ اس کو کپڑے پہناؤ، نہیں تو 3 دن کا روزہ رکھو، لیکن اڑ کر نہیں رہنا، ضد نہیں کرنا۔ یہ بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی ایسا جو ہے چھوٹی قسم کھا لیا تو اس کے لیے ایسے کبھی کبھی آدمی زبان سے ہمیشہ بولتا قسم سے میں چائے پیوں گا، قسم سے میں کھانا نہیں کھاؤں، کیا بولے تو قسم سے میں بس میں نہیں بیٹھوں گا، قسم سے میں جو ہے ٹرین میں نہیں بیٹھوں گا،
اس کی عادت ہو گئی ہے. ایسی قسم کی پکڑ نہیں ہے، سوچ سمجھ کے قسم کھائے نا اس کی پکڑ ہے. اس لیے قسم کھا لیے اس کے خلاف کیے 3 دن کا روزہ رکھو، نہیں تو 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، نہیں تو 10 مسکین کا ڈریس بنا کے دو. یہ قسم کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ایک چیز ہے طلاق کی. 3 طلاق تو حکومت نے کر دیا کہ صاحب 3 طلاق دیے تو اس کو جیل ہے، فلاں ہے، یہ ہے. بہت بڑی مصیبت. اور حکومت کہتی ہے عورتوں کو آزادی دلائے. اعوذ باللہ. طلاق. کبھی میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، بہت دن برداشت کرتے، آخر میں فیصلہ کرتے. 2 چیزیں ہیں، ایک تو میاں بیوی میں بنتی نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ میاں بیوی ہیں، میاں شوہر ہے نماز پڑھتا، بیوی نماز نہیں پڑھتی، نہیں تو بیوی نماز پڑھتی، شوہر نماز نہیں پڑھتا. کبھی ایسا بھی ہوتا اور زیادہ ہوتا آج مسلمانوں کے اندر، جیسا کہ فون آتے رہتا ہے، شراب پیتا، زنا کرتا، دوسری لڑکیوں کے پاس جاتا، ایسا ہوتا. اس لیے یہ ایک دوسرے کو نہیں چاہتے. اب لڑکا لڑکی کو نہیں چاہتا ہے تو طلاق دیتا ہے. میں تجھے طلاق دیا. کب طلاق دینا؟ حیض سے پاک ہو کے نہائی تب طلاق دینا، فوراً طلاق نہیں دے دینا. اگر صحبت کر لیا ہے طلاق نہیں دینا، اور ایک حیض سے پاک ہو کر انہیں نہا لیے بعد طلاق دینا. کتنے فائدے ہیں جی طلاق کے. آسان نہیں ہے. نکاح آسان ہے، طلاق مشکل ہے. طلاق دیا کسی وجہ سے، خراب ہے بیوی. اچھا شوہر خراب ہے تو بیوی کیا کرے گی؟ اس سے خلا لے گی، کہے گی کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو خراب ہے، تو بے نمازی ہے، تو فلاں ہے. کہا ٹھیک ہے میرا مہر واپس کرو. ٹھیک ہے مہر دے دیتی ہوں، میں طلاق دے دیتا ہوں. تب بھی انہیں طلاق دیتا، میں تجھے طلاق دیا. اب انہیں شوہر بیوی کو طلاق دیا، بیوی کو نہیں چاہتا، بے نمازی بیوی نافرمان، اسے طلاق دیا، مہر دینے کی ضرورت نہیں. اب انہیں بیوی کو طلاق دیا تو گھر میں رکھنا، اس کو 3 مہینے رکھنا، کھانے کا خرچہ، پینے کا خرچہ، کپڑے کا خرچہ، علاج کا خرچہ سب دینا، اور گھر میں رہے گی، بات چیت بھی کریں گے، الگ الگ سوئیں گے. 3 مہینے تک ہو گئے. اب 3 مہینے کے بعد چلے جائے گی وہ اپنے گھر، خرچہ پانی خرچہ سب بند. اب وہ شادی کر لے سکتی دوسرے سے. ایک ہی طلاق دیا، 3 مہینے گزر گئے، واپس نہیں لیا. 3 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی، وہ کسی سے بھی شادی کر لے سکتی. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں طلاق دے تو 3 بار بولنا، میں تجھے طلاق دیا، میں تجھے طلاق دیا، میں تجھے طلاق دیا. ایسا نہیں ہے اسلام. طلاق دیتے وقت 2 آدمی کو گواہ بنا لینا، میں دیکھو میری بیوی ہے یہ، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ دونوں گواہ رہو. بھائی طلاق دے دیے، ہو گیا. اب 3 مہینے تک بھی واپس نہیں دیا، سب ختم. 2 مہینہ گزرا، اس کے دل میں آیا میں اسے چھوڑوں گا، پتہ نہیں دوسری ملے گی تو اس سے خراب ہوئی تو کیا کرنا، بول دیا میں واپس لیا طلاق. تب بھی 2 آدمی کو رکھ دیا، بابا دیکھو بھائی میں طلاق دیا نہیں 2 مہینے پہلے، اب میں واپس لیتا ہوں. الحمدللہ نکاح کی ضرورت نہیں، کیا نہیں. 3 مہینے گزر گئے، واپس نہیں لیا، دونوں الگ ہو گئے. اب پھر دل میں آیا دونوں کے مل گئے تو اچھا رہے گا نا، اب نیا نکاح کرنا، مہر بھی دینا، نیا نکاح کرنا. ایسا ہی اس لیے 3 طلاق کبھی نہیں دینا. یہ جب آیا پارلیمنٹ میں جب یہ مسئلہ، کتنے لوگ بولے بھائی اہل حدیثوں کے پاس ایک مسئلہ ہے بھائی، تو انہوں نے ایک وقت میں 3 طلاق دو، 30 طلاق دو، 300 دو، 3000 دو،
تو یہ کی طلاق، اس کو مان لو تاکہ حکومت جو ہم کو ہماری شریعت کو بدلنا چاہتی ہے اس کو ہمت نہیں ہونا، نہیں مانے۔ آخر میں ویسے ہی ہوا، 3 طلاق دیا تو جیل، ایسا ہو گیا، بہت مشکل ہو گئی۔ تو ہمارے پاس ایسا حال ہے دیشوں کے پاس، کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو بولا میں تجھے طلاق دیا، میں تجھے طلاق دیا، میں تجھے طلاق دیا، ایسا بول دیا تو 3 طلاق ہو گئی۔ اب وہ بیوی اس کے پاس جائز نہیں، نکاح کرنا چاہتا نہیں کہ اب نہیں، وہ عورت کسی اور سے شادی کر کے اس کے ساتھ رہ کے وہ طلاق دیا، عدت پوری ہونے کے بعد اب تم شادی کر سکتے، کون کرے گا جی؟ کتنے دن انتظار کرے گا؟ ہوتا کیا نہیں ہوتا؟ طلاق کتنی سخت ہے دیکھو، سزا اس کی کتنی سخت ہے دیکھو، ایسے ہے۔ اس لیے کبھی 3 طلاق نہیں دینا۔ طلاق دینا ہے، دینا نہیں چاہیے، دینا ہے کسی عالم سے پوچھنا، میری بیوی بہت نافرمان ہے، ایسی ہے ویسی ہے، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں، کیا کرنا؟ سمجھائیں گے، بتائیں گے، کاؤنسلنگ بھی کریں گے، دونوں کو سمجھانے کی بتانے کی، سب چیزیں ہو جانے کے بعد طلاق دیں۔ بیوی کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے بتایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بیوی نافرمان ہے، نہیں مانتی ہے تو کیا کرنا؟ کہا کے ساتھ بستر الگ کرو، تم الگ سو وہ الگ سوئے گی، پھر اس کے بعد مار کر دیکھو تب بھی نہیں مانتی ہے تو پھر اس کے بعد 2 آدمی کو رکھ کر کاؤنسلنگ کرو، وہ بھی نہیں مانتی ہے تو آخر میں طلاق دینا، ایسا حکم ہے۔ تو طلاق کے متعلق بھی یہاں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ ان ساری باتوں کو جان کر رکھیں۔ اللہ نے مردوں کو حکومت دی ہے عورتوں کو، عورتوں کی اطاعت کرنا، فرمان برداری کرنا، ان کے ماتحت رہنا، یہ سب ضروری ہے۔ یہ نہ کر کے ارے میری بات انہیں مانتا نہیں ہے تو میں بھی اس کی بات نہیں مانوں گی، ایسے ضد نہیں کرتے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حاکم بنایا مردوں کو، تو گھر میں رہ، کمانا کھلانا پلانا کپڑے سب انتظام کرنا شوہر کا ہے، میرے ذمے تو کیا بھی نہیں ہے نا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو طلاق کے احکام بہت ہیں، یہ چند باتیں بار بار ہوتے رہتی ہیں، یہاں بار بار فون آتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے سمجھا کہ مختصر طور پر یہ ساری باتیں آپ کو بتا دیں، حیض کی باتیں بھی اور اسی طرح طلاق کی باتیں بھی۔ یہاں تو بہرحال ہے، یہاں بھی ہے، لیکن بہت سی جگہ سے ایسے معلوم ہوتا ہے یہ بہت زیادہ گمراہی کی طرف ہو گیا۔ ایک جگہ ہے سمجھے کرناٹکا میں، کئی جگہ ہے، وہاں ایک جگہ ہے اڑپی، وہاں سے حجاب کا مسئلہ شروع ہوا نا، وہ جگہ وہاں اتنا معاشرہ خراب ہے شادی کے بعد کہ آدمی بہت سارے غلط کام کرتا شادی سے پہلے، دیکھنا اور سب اپنے ہاتھ کو استعمال کرنا، غلط کام کر کے اس کے اندر نئی طاقت شادی کر لیتا، شادی کر کے بیوی کو رکھتا، اب وہ بیچاری کیا کرے گی، کتنے دن انتظار کرے گی، آخر میں کھلا لے لیتے، طلاق بھی دیتا نہیں، آپ کھلا لے لیتی، بولتا کسی سے بولنا نہیں، بار بار ایسے ہوتا۔ اتنی لڑکیاں، جوان لڑکیاں 18 سال کی 20 سال کی، اب ان کا نکاح بھی دوبارہ ہوتا نہیں، جس سے ہوتا وہ بھی کبھی ایسا ہو جاتا، بہت پریشان ہے۔ اس لیے نکاح اور طلاق کی باتوں کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اور اس کے تعلق سے کاؤنسلنگ بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بنا بیوی کے حقوق کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سب ذرا کم ہو۔ بہت ساری باتیں بتائی گئی اس پارے کے اندر، لہٰذا چند باتیں میں نے آپ سے بیان کی ہے، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ حلال روزی پر بڑی تاکید کی گئی ہے دوسرے پارے کے اندر، لوگوں حلال کھاؤ، حرام سے دور رہو،
مسلمانوں حلال کھاؤ، حرام سے دور رہو، بہت تاکید کی گئی ہے۔ حلال روزی ہمارے پیٹ میں حرام روزی پیٹ میں جاتی ہے، پورا خون فاسد ہو جاتا ہے، آدمی بے نمازی ہو جاتا ہے، اس کے اولاد نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حرام کمائی کھانے سے بچو، حرام کاروبار کرنے سے بچو، حرام کمائی سے بچو اور حلال کھانے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے روزن کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتوں کو پوری کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے، جو کچھ اس کے اندر کوتاہی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، پورا اجر و ثواب ہم کو دے۔ اللہ تعالیٰ طلاق اور نکاح کے مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری تکلیف و پریشانی کو دور کر دے۔ آخر دعوانا